السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والے، دیکھنے والے اور مجھے چاہنے والے عزیز سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا نام نبیل ہے اور ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے عزیزوں، دوستوں تک، دیکھنے والوں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور اگر آپ دوستوں کو کوئی مجھ سے سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو جی دوستو، آج کا ٹاپک میاں بیوی کے حوالے سے ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، یہ جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے نا، بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے بہت پیارا رشتہ یہ بنایا ہے۔ رشتے تو ویسے باقی بھی سبھی خوبصورت ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خاص رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے سے ایک پیار بڑھتا ہے، ایک فیملی بنتی ہے، رشتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا ہی خوبصورت انداز میں بیویوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، چاہے جس طرف سے چاہو آؤ اور جاؤ۔ اور ایک دوسرے سے پیار کیا کرو یار، ایک دوسرے کی عزت احترام کیا کرو۔ بے شک مرد کا مرتبہ عورت سے زیادہ ہے، لیکن عورت کی بھی عزت ہے، اس کی بھی قدر ہے، اس کی بھی ایک ویلیو ہے، اور اس کی ویلیو اس کو دیا کرو، اپنا فرض سمجھ کر اس کی ویلیو دیا کریں۔ بیوی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرماتے ہیں تو حضرت عائشہ پانی نوش فرما رہی ہوتی ہیں، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ رک جاتی ہیں اور پانی پیش کرتی ہیں، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پینے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عائشہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہونٹ مبارک، اور پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہونٹ مبارک گلاس کی کون سی جگہ پر تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ہونٹ اس گلاس کی جگہ پر رکھ کر پانی پیوں۔ سبحان اللہ، کہ یہ پیغام دیا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ محبت کرنے کا، احترام کرنے کا۔ لیکن ہمارا معاشرہ ہمیشہ بیوی کو ایک غلام بنا کر لاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر لایا جاتا ہے یا بیوی بنا کر لایا جاتا ہے، اس کو بیوی کم اور نوکرانی زیادہ بنایا جاتا ہے۔ ایسا تو اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں بیوی کو صرف اور صرف اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے ساس سسر کی اور باقی کی فیملی کی خدمت کرتی ہے، عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ان کا کام کاج کرتی ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام میں بیوی کو صرف اور صرف اپنے شوہر کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت کے قابل نہیں۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور تاکہ آپ کی آنے والی نسل، جو آپ کے بچے ہوں، آپ کو دیکھنے والے اڑوس پڑوس کے ہوں، وہ آپ کو دیکھ کر جانیں یار یہ تو بہت ہی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم کیوں نہ کریں۔ آپ سے لوگ سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے میاں بیوی کا پیار،
یہ ہے میاں بیوی کا احترام. کوئی لازم تو نہیں ہے صرف بیوی ہی آپ کو جی 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 کرتی گزرے. نہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے یار, بیوی کو احترام سے بلاؤ, عزت دو. اور بیوی کا بھی حق بنتا ہے, اس پر لاگو ہے, فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے, قدر کرے. ایک جگہ فرمان ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا نا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا, اور اتنا پیارا رشتہ ہے یہ میاں اور بیوی کا. سبحان اللہ. تو اگر کسی کی بیٹی اپنے گھر میں شادی کر کے لاتے ہو نا تو اس کی عزت کیا کریں, اپنی ماں کو بھی سمجھایا کریں کہ, اور بیوی کو بھی سمجھایا کریں کہ آپ نے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں. ماں کو بھی بولا کریں کہ آپ کی بھی بیٹی, اور ماں کو بھی بولا کریں کہ امی جان آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, آپ نے بھی کل کسی کو دینی ہے, انہوں نے بھی کسی کے گھر جانا ہے. اگر آپ آج کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کریں گی تو آپ کسی سے بھی توقع نہ کریں کہ آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا. پھر سے خدا را درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میاں بیوی کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کی عزت کریں, قدر کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں. اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ یہ جو ساس بہو کے رشتے میں جو عجیب سا ہم لوگوں نے کچھ اس میں نفرت ڈال دی ہے یار, ہم لوگوں کے ذہن میں یہ پکا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ساس کبھی بہو کی بن ہی نہیں سکتی اور بہو کبھی ساس کی بن ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ جب ساس جو بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی لے کر آتی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھے, نہ کہ کسی اور کی بیٹی سمجھے, اپنی بیٹی سمجھے. اور جو وہ لے کر آتی ہے یعنی کہ بہو کو لے کر آتی ہے, اس بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اس ماں کو ساس نہ سمجھے, اس کو ماں ہی سمجھے. سیم ویسی ہی ماں جو وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے. پھر ہمارا ماحول بدلے گا, ہماری سوچ بدلے گی, ہمارے کردار بدلیں گی, ہماری نسلیں بدلیں گی, پھر ہم بدلیں گے, ایک چینج آئے گا. ہمیں چینج کی ضرورت ہے, ہمارے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ کو بدلیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ دوستوں کو اگین کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے بھائی سے پوچھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے نبیل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.